الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأما الرأي فهو على قسمين محمود ومذموم. رائے کی دو قسمیں، ایک رائے محمود ہے، اچھی ہے، اور ایک رائے مذموم کی بری ہے۔ محدثین احناف کو اصحاب رائے کہہ کے بلاتے ہیں، تو اس بارے میں یہ صاحب کتاب مصنف جو ہے رائے کے بارے میں پہلے ذکر کریں گے کہ آراء کیا ہے، رائے کیا ہوتی ہے، کی اقسام، اور پھر جو ہے وہ کس رائے کو مذموم قرار دیا گیا وہ بیان کریں۔ فرماتے ہیں واختلفوا فی المذموم، مذموم رائے میں اختلاف کیا گیا۔ مذموم رائے میں اختلاف ہے۔ وقال قوم، ایک قوم نے کہا کہ مذموم رائے کیا ہے، والبدع المخالفۃ للسنن فی الاعتقاد، کہ بدعت کا تعلق اعتقاد میں، عقیدے میں سنت کی مخالفت کرنا، خلاف سنت عقیدہ رکھنا، قرآن و سنت کے عقائد و نظریات کے برخلاف عقائد و نظریات رکھنا، یہ بدعت ہے۔ کی مثال جیسے کراہیے جہمیہ جہم کے نام سے یہ ایک فرقہ ہے، انہوں نے اپنی آراء سے وہ قرآن و سنت کے خلاف نظریات گڑے، وَأَتْبَاعِهِ، اور جو جہم کے متبعین ہیں انہوں نے اس کی اتباع کی۔ یہ جہم جو ہے، جہمیہ فرقے کا یہ بانی ہے، جہم اس کا نام ہے، جہم بن صفوان ترمذی، ترمذ کا یہ رہنے والا ہے، 128 کی وفات ہے، اور اس کے جو عقائد ہیں وہ صفات باری تعالیٰ کا انکار، جہمیہ اللہ تعالیٰ کی صفات حقیقیہ جیسے علم، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ، اس کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی مانا جائے تو اللہ تعالیٰ میں تعدد لازم آئے، تعدد ہو جائے گا، جبکہ ہمیں قل هو اللہ احد کہا گیا۔ یہ صفات خدا کے منکر۔ اب یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ پھر دوسرا اس کا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے۔ پھر ایمان صرف تصدیق بالقلب کو کہتے ہیں، عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ احناف بھی کہتے ہیں کہ عمل تصدیق بالقلب کا نام ہے، لیکن احناف اعمال کو ضائع یا بے وقت نہیں مانتے، لیکن جہمیہ جو ہیں وہ اعمال کو بے وقت مانتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور اس کے بعد جبر کا عقیدہ کہ اللہ کہ انسان کے اعمال میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں، یعنی انسان کو مجبور کیا گیا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالجبر ہے۔ یہ عقیدہ جو ہے وہ تقدیر کی غلط تعبیر پر مبنی ہے، اور اہل سنت اس کے خلاف۔ اب بھی لوگوں میں کچھ آراء پائی جاتی ہے، جب لکھا ہوا ایسا تھا تو پھر کرنا ہی تھا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا لکھ دیا ویسے ہم نے کرنا ہے، بلکہ جیسا کرنا تھا بندے نے، اللہ علیم بذات الصدور ہے، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ جو کچھ بندے نے مستقبل میں کرنا تھا اللہ نے پہلے اس کو لکھ دیا، یعنی کہ بندے اللہ تعالیٰ کی لکھنے سے بندے پر وہ کرنا لازم ہو، لیکن ان کا کہنا تھا کہ بندہ مجبور ہے، جبر کے یہ قائل تھے۔ پھر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ
جنت اور جہنم دونوں فنا ہو جائیں. یہ ان کے خلاف سنت عقائد و نظریات ہیں، لہذا اسلاف نے ان کا شدت سے رد کیا، اور ہی کے جو معتقدات تھے وہ بعد میں معتزلہ، قدریہ اور جو ہے وہ فرقے پیدا ہوئے. پھر تیسرا فرقہ ہے معتزلہ. یہ عقل پرست فرقہ ہے، اس نے بھی جہمیہ کے عقائد و نظریات کو ہی لیا، یہ کچھ چھوڑ دیے. بہرحال یہ بھی صفات خدا میں یہ منکر ہیں، اللہ تعالیٰ کے بات کو یہ نہیں مانتے، صرف ذات باری تعالیٰ کی قائل ہیں. صفات میں کہتے ہیں کہ اگر مانے تو پھر تعدد لازم آئے گا. تو یہ وہ برے عقائد اور خلاف سنت عقائد رکھنے والے فرقے ہیں کہ جن کی آراء قرآن و سنت کے مخالف ہے. یہ بدعت ہے، یہ رائے مذموم. حیث ردوا بآرائہم الاحادیث والآثار، ان کی جو آراء ہیں انہوں نے اپنی آراء سے احادیث صحیحہ اور آثار جو ہے وہ مبارکہ کو رد کیا. فہذا معیب مہجور لا یحل النظر فیہ، یہ عیب والی چیز ہے، یہ عیب دار، اور یہ وہ عقیدہ ہے جسے چھوڑ دیا گیا. اسی کے لیے اس میں نظر کرنا ان کے عقائد و نظریات میں درست. ولا الاشتغال بھی، اور نہ ہی ان کے عقائد و نظریات میں مشغول. لیکن ستم ظریفی دیکھیں کہ وہابیہ نے معتزلہ اور خوارج اور ان کے عقائد و نظریات کو لے لیا. پیر المسلمین خوارج سے لیا، اور وہ معتقدات اہل سنت ہیں، وعدو، اہل ثواب، شفاعت، یہ ساری چیزیں اس میں یہ معتزلہ کو پیروی کرتے ہیں، اور ڈکے چھپے یا کھلے عام جو ہے وہ ان چیزوں کا یہ انکار کرتے ہیں. یہ رائے مضمون، ایک قوم نے یہ کہا کہ رائے مضمون سے مراد وہ رائے ہے جو سنت کے خلاف، سنت فی الاعتقاد کے خلاف، وہ عقائد سنت مبارکہ سے یعنی قرآن سنت حاصل ہوئے ان کے خلاف عقیدہ رکھنا، یہ رائے مضمون. وقال آخرون، بعض دوسروں نے کہا، والقول فی احکام شرائع الدین بالاستحسان والظنون ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض قیاسا دون ردها على اصول والنظر فی عللها واعتبارها. دوسرے بولے کہ سے مراد جو ہے احکام شرعیہ میں استحسان کا قول کرنا، ایک قیاس خفی بھی ہے. تو اور زن کے ذریعے، گمان کے ذریعے احکام شریعہ میں، احکام شرائع دین کے احکام میں کوئی قول کرنا، یعنی استحسان کہتے ہیں عدول عن حکم ظاہر الی حکم خفی بدلیل اقوام، ظاہر اور عام قاعدے پر قیاس سے ہٹ کر کسی غیر ظاہر مخصوص حکم کی طرف رجوع کرنا کی مضبوط دلیل کی بنیاد پر. تو حناب اس کے قائل ہیں، اور جو ہے وہ بعض ائمہ جو ہے وہ ایسے امام شافعی ہیں وہ مانتے، جبکہ امام اعظم کو نہیں پڑھ والے ہیں وہ تشریف. گمان سے رائے دینا، یہ جو ہے وہ اب یہ ساری چیزیں ہوں گی غیر مجتہد کی، کیونکہ اجر اعلیٰ حضرت کا وعدہ تھا اس میں آپ نے اس بات کی تصریح فرمائی تھی حضرت جدد الفسانی سے کہ در حل و حرمت
علم مقلد معتبر نیست، حل و حرمت میں مقلد کا علم معتبر نہیں ہوتا، مگر دریں شاں ظن مجتہد معتبر است او کما قال، لیکن اس مقام پر حل و حرمت میں مجتہد کا گمان بھی ظن غالب بھی معتبر ہوتا ہے۔ ورد الفروع والنوازل بعضها علی بعض، اور فروع اور نوازل کو رد کر دینا بعض کو بعض پر قیاس کرنا، دون ردها علی اصول، یعنی اصول پر رد نہ کرنا، ایسے ہی ایک دوسرے پر رد کرنا۔ والنظر فی عللها و اعتبار، نظر ان کے علتوں میں اور ان کے اعتبارات میں، قیاسات میں۔ دوسرا قول اور تیسرا قول یہ ہے قیل هو الاشتغال بالاغلوطات المسائل ومعضلاتها، کہ ایسے مسائل جو مغالطے پر اور بے دلیل ہیں اور معدل ہیں، پیچیدہ ہیں، ان میں مشہور اسے رائے مضموم قرار دیا۔ پھر ایک قول یہ ہے رائے کے بارے میں، رائے مضموم کے بارے میں، هو الافتاء فی النوازل قبل ان تقع، کہ ایسے حادثات اور واقعات میں فتویٰ دینا قبل ان تقع، جو واقعی نہیں، یعنی کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تو پہلے سے ایک فتویٰ اس پر جھاڑ دیں، یعنی صورت مسئلہ بنے گی تب اس پر رائے اور فتویٰ دیا جائے گا۔ لیکن کوئی آدمی، نوازل کہتے ہیں کوئی واقعہ پیش آنا، کوئی حادثہ ہونا، نوازل سے پہلے جو ہے وہ فتویٰ دے دے۔ وکیل غیر ذالک، اور اس کے علاوہ بھی دیگر قول کیے گئے۔ وکل ذالک مذموم معیب، یہ سارے کے سارے مذموم اور معیب ہیں۔ قد بارا اللہ ائمۃ المجتہدین من ارتکاب ذلک، اللہ تعالیٰ نے ائمہ مجتہدین کو ان کے ارتکاب سے محفوظ رکھا، بری رکھا۔ وما نسب الیہم من الرأی، اور جو رائے ائمہ مجتہدین کی طرف منسوب کی گئی ہے، فہو من قسم المحمود، کہ رائے محمود ہے۔ اب اس پر دلائل پیش کریں گے۔ سب سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابن وہب سے نقل کرتے ہیں۔ وقد نقل عن ابن وهب ان رجلا جاء الى القاسم بن محمد فسأله عن شيء فأجابه، فلما ولى الرجل دعاه فقال له لا تقل ان القاسم يزعم ان هذا هو الحق ولكن ان اضطررت اليه عملت۔ امام ابن وہب سے منقول کیا گیا، نقل کیا گیا کہ ایک شخص حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس آیا۔ یہ حضرت قاسم بن محمد حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے ہیں، اور محمد بن ابی بکر جو حضرت صدیق اکبر کے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، اور یہ فقہائے مدینہ، فقہائے سبع جو ہیں مدینہ شریف کے، ان میں ان کا شمار۔ تو ان کے بارے میں امام ابن وہب کہتے ہیں کہ ایک شخص قاسم بن محمد کے پاس آیا اور اس نے آ کر اس سے سوال کیا کسی چیز کے بارے میں، بس جب آپ نے اسے جواب دیا اور پھر جب وہ لوٹ کر جانے لگا، دعاہ، آپ نے اسے واپس بلایا اور اس سے فرمایا لا تقل القاسم، یہ نہ کہنا کہ قاسم ایسے گمان کرتے ہیں کہ جو یہ میں نے کہہ دیا یہی حق ہے، ولیکن ان اضطررت الیہ عملت، لیکن میں جب مجبور ہوتا ہوں تو کیا من ہوگا، ان اضطررت الیہ، اگر تو اس کی طرف مجبور ہو جائے تو عملت بھی، تو پھر اس پر عمل کر۔ میری جو رائے ہے وہ کب ہے کہ جب تو اس مسئلے میں مجبور ہو جائے، کوئی رائے تجھے نہ ملے، تو عملت بھی، تو پھر اس میری رائے پر عمل کر۔
یہ قاسم بن محمد جو تابعین میں سے ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں، ثقہ تابعین میں سے ہیں، اور فقہائے مدینہ میں سے، ان کا یہ قول ہے کہ وہ رائے سے بات دیتے، لیکن یہ آگے ان کی احتیاط ہے۔ وذکر البخاری عن ابی بکر عن اللیث قال قال ربیعۃ لابن شہاب یا ابا بکر اذا حدثت الناس برأیک فاخبرهم انه رأیک واذا حدثت الناس بشیء من سنة فاخبرهم انه سنة لا يظن انه رأی۔ امام بخاری اپنے استاد ابو بکر سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت لیث بن سعد سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ربیعہ رائے امام مالک کے استاد ہیں، یہ فقہائے مدینہ میں سے، انہوں نے ابن شہاب زہری سے فرمایا کہ اے ابو بکر، جب تو لوگوں کو اپنی رائے سے کوئی بات بیان کرے تو انہیں یہ بھی خبر دے دے کہ یہ تیری رائے ہے، اور جب لوگوں کو احادیث سنت مبارکہ میں سے کوئی چیز بیان کرے انہیں خبر دے دے کہ یہ سنت ہے، یہ حدیث ہے، لا یظن انہ رأی کا، وہ سنت کو تیری رائے نہ سمجھ، یعنی اپنی رائے دینی ہے تو وہ بھی بتا دو کہ یہ میری رائے ہے، اور حدیث بیان کرنی ہے تو بیان کر دو کہ یہ حدیث مبارکہ ہے، میرا قول نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا، یعنی مصنف ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دور تابعین میں رائے وجود تھی، اور رائے سے ائمہ مجتہدین اور تابعین کام جو ہے وہ آراء پیش کرتے اور اس سے فتویٰ لوگوں کو دیا کرتے۔ وقال القعنبی دخلت على مالک فوجدته باقیا فسلمت علیہ فرد علی ثم سکت عنی یبکی فقلت له یا ابا عبداللہ ما الذی یبکیک قال لی یا ابن کعنب انا للہ ابکی على ما فرط منی من هذا الرأی وهذه المسائل وقد كان لي ساعة فيما سبقت گئی۔ یہ امام مالک کے شاگرد ہیں قعنبی، وہ فرماتے ہیں کہ میں امام مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، میں نے سلام عرض کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر وہ رونے سے خاموش ہوئے۔ میں نے عرض کی اے ابو عبداللہ، کس چیز نے آپ کو رلایا، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ آیا اے ابن کعب، میں اللہ کے لیے رو رہا ہوں کہ خدا سے رو رہا ہوں اس بات پر کہ جو مجھ سے ما فرط منی من هذا الرأی، یعنی اس رائے سے جو مجھ سے زیادتی ہو گئی، کوئی مسئلہ غلط مجھ سے بیان ہو گیا یا اس میں افراط و تفرید ہو، اس بات پر اللہ تعالیٰ سے رو رہا ہوں۔ یہ وہ مسائل ہیں قد کان لی ساعۃ فیما سبقت میں، میرے لیے چیز میں گنجائش تھی جس میں میں سبقت دے گیا یا پہل کر دیا۔ مجتہد ہیں، گنجائش تھی لیکن پھر بھی خوف خدا سے ہو۔ حاضر من حاضر رائے، تو رائے سے جو آپ نے بات کی، مطلب یہ ہے کہ امام مالک بھی رائے سے بات کرتے تھے۔ ویروى عن الامام مالک عن الامام مالک انه قال في بعض ما كان ينزل فيسأل عنه ويجتهد فيه رأيه۔ امام مالک سے ہی روایت کیا گیا کہ انه قال في بعض ما كان ينزل، بعض مسائل جو واقع ہوئے ان کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو فیجتہد فیہ رأیہ، آپ نے اپنی رائے سے اس میں اجتہاد فرمایا۔ ان نظن الا ظن وما نحن بمستيقنين، کہ ہم گمان کرتے ہیں اور ہم گمان میں جو ہے وہ یقین والے نہیں، یعنی ہمارا یہ گمان ہے
ظن غالب ہے لیکن مستيقنین، یعنی یقین، وما نحن بمستيقنين، یعنی یہ یقین سے نہیں ہے، یعنی اجتہادی مسائل. وہذا شیخ مالک، اور یہ امام مالک کے شیخ ربیعۃ بن ابی عبد الرحمن یعرف بالرائے، انہیں ربیعہ رائے کہتے ہیں. یہ امام مالک کے شیخ ہیں. اب مدینہ کے جو فقہائے سبع ہیں ان میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے. وینسب الیہ، اور یہ وہ کی طرف منسوب کیا گیا. وروا عبد الغنی بن سعید الثقفی قال سمعت الليث بن سعد، عبد الغنی بن سعید ثقفی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت لیث بن سعد سے سنا. یہ مصر کے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ امام اعظم مالک سے زیادہ بڑے فقیہ تھے، سوائے اس کے کہ ان کے شاگردوں نے ان کے مذہب کو نہیں بتایا، ورنہ یہ امام مالک سے بڑے فقیہ اور محدث تھے. انہوں نے امام مالک کو ایک خط بھی لکھا تھا جو شیخ خضرمی کی کتاب ہے میں موجود ہے کہ اے امام مالک، آپ نے 70 مسائل میں سنت کی مخالفت پر ہماری کلاس میں بات ہو چکی کلاسوں میں کہ یہاں چونکہ یہ مجتہد ہیں تو دوسرے مجتہد پر جو ان کی تنقید ہوتی ہے وہ رائے کی بنا پر، تو وہ یہ سمجھے کہ یہ سنت کی مخالفت تھی، لیکن امام مالک کے پاس بھی دلیل نہیں. یعنی اس پائے کے امام ہیں لیث بن سعد، اور سیاستہ کے راوی ہیں، متفق علیہ راوی. یقول کہتے ہیں رأیت ربیعہ بن ابی عبد الرحمن فی المنام، میں نے حضرت ربیعہ بن ابی عبد الرحمن ان کے استاد تھے، میں نے انہیں خواب میں دیکھا بعد از وصال. فقلت له، میں نے عرض کی یا ابا عثمان ما حالک، اے ابا عثمان، اے ابو عثمان کیا حال ہے آپ کا؟ قال سرت لا خیر، خیر پہنچی ہے، الا انی لم اجد علی کثیر ما خرج منی، مگر میں نے اسے نہیں پایا جو میں نے کثیر جو رائے اپنی رائے سے جو فعل کا جواب دیا تھا وہ ان خیر یا ان کا اجر مجھے نہیں ملا. تو مطلب یہ ہے کہ وہ رائے سے بات کرتے، اور یہ ممکن ہے کہ وہ رائے عند اللہ جو ہے وہ خطا پر خطا اجتہادی جس. وقال سلمۃ بن شبیب، سلمہ بن شبیب کہتے ہیں سمعت احمد بن حنبل یقول رأی اوزاعی ورأی مالک ورأی سفیان کلہ رأی وهو عندي سواء وانما الحجۃ فی الاثار. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، سلمہ بن شبیب کہتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ امام اوزاعی کی بھی ایک رائے ہے، امام مالک کی بھی رائے ہے، سفیان ثوری کی بھی رائے ہے. کلہ رائے، یہ ساری کی ساری آراء ہیں، یعنی یہ جو مذہب فقہی مذہب ہیں یہ آراء پر اجتہاد پر مبنی ہے. وہو عندی سواء، میرے نزدیک سارے برابر ہیں، یعنی کوئی فقہی مذہب کسی دوسرے مذہب پر ترجیح نہیں رکھتا. انما الحجۃ فی الاثار، حجت جو ہے وہ آثار. ورویہ عبدان عن ابن المبارک انہ قال، عبدان سے مروی ہے کہ وہ عبداللہ ابن مبارک سے روایت کرتے ہیں انہ قال لیکن الذی تعتمد علیہ الاصل وخذ من الرأی ما یفسر لك الحدیث، کہ اعتماد کر اس پر جو اثر ہیں آثار ہیں ان پر اعتماد ہونا چاہیے، اور خذ من الرأی، اور اس رائے کو پکڑ ما یفسر لك الحدیث، جو حدیث کو تیرے لیے بیان کرے، حدیث کی جو تفسیر بنے رائے اس رائے کو لے لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ ابن مبارک جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں، آپ بھی فرماتے ہیں کہ اعتماد آثار اور احادیث پر ہوگا، لیکن ان کے سمجھنے کے لیے جو رائے ہمیں چاہیے وہ رائے ہے جو حدیث کی تفسیر کرے، وہ رائے بھی خود وہ رائے بھی دی جائے گی، اسے چھوڑا
فہذا فہذا الذی اورته من صفة الرأی لا من ذکر نما ہوا من ذکر نما ہوا من الرأی المحمود للمذموم. بس یہ جو میں نے اس کتاب میں یہ جو آراء ذکر کی ہیں یہ رائے کی نسبت ہیں. یہ رائے کون سی ہے؟ رائے محمود للمذموم، مذموم رائے نہیں. فما وجہ تخصیص ما وجہ تخصیص امام من العظم، پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے امام اعظم کو رائے کے ساتھ مخصوص کیا جاتا ہے انہیں باقی ائمہ کے علاوہ، یعنی باقی ائمہ مجتہدین کو، امام مالک کو، امام اوزائی کو، امام جان شوری کو، دیگر کو کی ایک کو رائے نہیں کہا جاتا. مع انہم غالبہم تعمل الرأی والقیاس، باوجود اس کے کہ دیگر مذاہب میں بھی قیاس رائے جو ہے وہ غالب ہے، اور انہوں نے رائے اور قیاس کو عمل میں لایا ہے عادات اور ان ھذا الا تعصب، یہ نہیں ہے مگر ایک محض تعصب ہے، لہذا سے اجتناب کرنا. اب یہاں پر ایک نیا مسئلہ یہاں سے شروع کریں گے. مما اعترض علیہ بعضهم ایضا علی الامام، کہ جنہوں نے ہمارے امام پر اعتراض کیا ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ان مذہبہ اقل المذاہب احتیاطا، کہ امام اعظم کا جو مذہب ہے وہ مذاہب اربع یا مذاہب مجتہدین میں سے سب سے کم احتیاط کرتا ہے. یہ احتیاط پر مبنی نہیں ہے، اس میں وسعت گنجائش دی گئی ہے، احتیاط جو ہے وہ اس میں نہیں. ھذا کلام من لیس له غوث فی فہم العلم، یہ اس کا کلام ہے جسے علم کی کے فہم میں جس نے غور و خوض نہیں کیا. وہ ایسی بات کر سکتا ہے کہ اقل احتیاط ہونا مذہب میں یہ کوئی عیب ہے، حالانکہ اقل احتیاط ہونا یہ عیب نہیں، یہ تو مستحسن ہے، جیسا کہ اس کو ثابت کریں گے آثار سے. فَإِنَّ من تتبع اصول الشریعہ من مذہبہ وجد غایت الورع والاحتیاط، بے شک جس نے بھی اصول شرع کی اپنے مذہب میں اتباع کی ہے اس نے غایت درجہ تقوی، پرہیزگاری اور احتیاط کو پایا ہے. الا انہ ما من امام الا وقد احاط فی امور، بات پر کہ کوئی بھی امام ہے اس نے امور اجتہادات میں احتیاط کی ہے، کہ کچھ مسائل میں احتیاط کی ہے. وفات الاحتیاط فی امور آخر، ہر امام نے کچھ مسائل میں احتیاط کی ہے اور کچھ مسائل میں احتیاط نہیں کی. کما یعلم ذلک من شبر المذاہب مذاہب کلیہا، جیسا کہ اس کو جو ہے وہ مذاہب کی چھان بین، تمام مذاہب کی چھان بین کر کے اس کو جانا جا سکتا ہے. کما یعلم ذلک، ہر امام نے کچھ مسائل میں احتیاط کی ہے، کچھ مسائل میں انہوں نے احتیاط نہیں کی، وسعت اور گنجائش دی ہے. وبتقدیر عدم الاحتیاط فی مسائل، بس اس صورت میں کہ مسائل میں احتیاط نہیں کی گئی، قد احاط فی مسائل، اگر کچھ مسائل میں احتیاط نہیں کی تو دوسرے مسائل میں احتیاط کر دیے. وہاں قد القول فی کل امام، اس طرح کا قول ہر امام کے بارے میں ہے. ومن طالع کتاب المیزان للشعرانی اتضح له الحال، اگر کوئی آدمی جو ہے وہ کو جاننا چاہتا ہے تو وہ میزان شریعت تو المیزان الکبریٰ کے نام سے بھی ہے،
کا مطالعہ کر لے، اتضح له الحال، اس پر حال واضح ہو۔ تو یہ مسئلہ تشدید اور مسئلہ تخفیف پر لکھی گئی ہے۔ امام شارانی کی یہ جو کتاب ہے یہ تخفیف اور تشدید کے اصول پر لکھی گئی کہ کسی فقہ میں بہت زیادہ سختی ہے، جیسے شوافے کے ہاں اجنبیہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، احناف کے ہاں جو ہے وہ اجنبیہ کو ہاتھ لگانے سے نہیں ٹوٹتا۔ تو شوافے کے ہاں تشدید ہے، احناف کے ہاں تخفیف ہے۔ تو اس موضوع پر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ تو جو چاہے کہ وہ ہر امام کے مسائل کو جاننا چاہے کہ کتنی احتیاط کی ہے اور کتنی احتیاط نہیں کی، وہ اس کتاب المیزان الکبریٰ شعرانی، امام عبد الوہاب شعرانی کی کتاب پڑھ لے، کا مطالعہ کرے، اتضح له الحال، اس کے لیے حال واضح ہو جائے۔ اب یہاں سے معترض کا جو اعتراض تھا کو بیان کرتے ہیں، اس پر دلائل قائم کرتے ہیں کہ احتیاط نہ کرنا یہ شریعت کو مطلوب ہے۔ ثم ان الذي سماه المعترض قلت احتیاط وليس هو من باب التساهل في الدین، پھر جو معترض نے قلت احتیاط کا نام رکھا مذہب احناف کا، تو یہ باب تساہل فی الدین سے نہیں ہے، جس طرح راویوں میں تساہل آ جائے تو وہ درجہ ذوف میں چلے جاتے ہیں۔ یہ قلت احتیاط کرنا مسائل دینیا میں یہ تساہل فی الدین نہیں ہے، انما ہوا من باب توسعات علی الامت، بلکہ امت پر یہ گنجائش اور وسعت دینا ہے، یہ باب سے وعد بالحرج، اور حرج کو دور کرنا، طبعا الشارع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی نحو قولہ تعالی، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں یہ کام کیا گیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر تنگی نہیں چاہتا۔ تو تنگی احتیاط میں آئے گی اور آسانی جو ہے وہ وسعت میں آئے گی، توسع میں آئے گی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان بخاری مسلم، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات ہو۔ وقولہ علیہ الصلوۃ والسلام فیما نصب الیہ، یہ قول جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، ثابت ہے کہ نہیں لیکن منسوب ہے، وہ کیا ہے؟ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف اور رحمت ہے۔ تو اختلاف اسی میں ہوگا کہ مسئلہ تشدید اور مسئلہ تخفیف۔ فمن توسعات الامام رحمہ اللہ تعالی قوله بصحة الوضوء والغسل من الحمامات السخنة بالسرجين وعظام الميتة فإنه بغاية التوسع على الخلق، فهو أوسع مما قال من الأئمة بعدم صحتها من ذلك لتنجس الماء له بذلك۔ اب اس کی مثالیں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ صحت وضو اور غسل کا فتویٰ دیا ہے ان حماموں سے جنہیں گرم کیا گیا ہے، المسخنۃ بالسرجین وعظام المیتۃ، یعنی گوبر اور
مردہ جانوروں کی ہڈیوں سے. دیکھیں گوبر سے ہمارے یہاں آگ جلائی جاتی ہے، پورے پنجاب میں روٹیاں بنائی جاتی ہیں. اگر اس کی حرمت کا فتویٰ ہوتا تو اتنی لکڑیاں لوگ کہاں سے لاتے؟ وہ جو گوبر کے اوپلے اس سے آگ جلائی جاتی ہے اور اس پر کھانا بنایا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا؟ امام اعظم نے گوبر کے اوپلے اور مردہ جانوروں کی ہڈیوں کی سے جو پانی حمام وغیرہ گرم کیے گئے ہیں ان سے وضو اور غسل کی صحت کا فتویٰ دیا. فإنه في غایت التوسعۃ علی الخلق، یہ امام اعظم کی انتہا درجے کی گنجائش ہے لوگوں پر، اور یہ آپ زیادہ وسعت دینے والے ہیں ان ائمہ میں سے جنہوں نے اس کی عدم صحت کا قول کیا اور اس کے پانی کو انہوں نے ناپاک قرار دیا یا اس کے استعمال کو انہوں نے مکروہ قرار دیا. اسی طرح کما کریہ اکل الخبز مخبور بالوقود النجس، وہی بات آ گئی، وہ روٹی جسے پکایا گیا ہے نجس ایندھن کے ساتھ، وہی اوپلے آ گئے، اسے بھی ان ائمہ نے مکروہ قرار دیا، جبکہ امام اعظم کے اس فتوے کے مطابق اب کھانا جائز ہے. ومن توسعت الامام ایضا قوله ان النار تطہر کل شیء خلط بالنجاست. ہمارے امام اعظم کی یہ بھی گنجائش ہے کہ آپ کا یہ فرمان ہے کہ بے شک آگ ہر اس چیز کو پاک کر دیتی ہے خلط بنجاست ہی، جس چیز کے ساتھ کوئی نجاست لگی ہوئی، مثلا کسی چھری میں یا کسی چیز پر نجاست لگی ہے، اس کو آگ میں ڈال دیا گیا، خون وغیرہ لگا، آگ نے اس کو گرم کر دیا، اس کے اثر کو زائل کر دیا تو پاک ہو گئی. فلولا قولہ بذلک، اگر ہمارے امام اعظم کا یہ قول نہ ہوتا، ما جاز لنا استعمال شیء من الازجار والخوابی والزبادی والشقف والاباریق والقلل والطواجن والکیزان، یہ تمام برتن ہیں، برتنوں کا نام ہے جو مٹی سے بنائے گئے. تو پھر ہمارے لیے جائز نہ ہوتا اس بار اور ازیار، ازیار ازیار برتن کا استعمال ہمارے لیے جائز نہ ہوتا. اور ازیار کس برتن کو کہتے ہیں؟ یہ پانی کا مٹکا ہے، بڑا مٹکا. اسی طرح الخولانی ہے، الخوابی، یہ بھی مٹی کا برتن ہے، اور یہ گڑے کو کہتے ہیں. ازیار مٹکا، خوابی گڑا، بس زبادی میں دہی وغیرہ جماتے ہیں. آج بھی لوگ مٹی کے برتن میں دہی جماتے ہیں. والشقف، الشقف یہ کہتے ہیں ٹوٹا ہوا برتن یا مٹی کے برتن کا ٹوٹا ہوا حصہ. مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن. اور الاباریک یہ کہتے ہیں گلاسوں کو، پیالوں کو. اور اسی طرح الصحون کہتے ہیں رقابیاں، پلیٹیں وغیرہ. اباریک سراہی کو بھی کہتے ہیں، جگ وغیرہ کو بھی کہتے ہیں.
والقلل، والتواجن، والکیزان. تو قلل کہتے ہیں کہ پانی کو ذخیرہ کرنے کا جو برتن، کولر وغیرہ کرنے. اور اسی طرح تواجن ہے، تواجن اور کیزان. تواجن یہ بھی مٹی کا بنا ہوا کوئی برتن، جسے آپ جو ہے نا وہ ہانڈی وغیرہ کہہ لیں، جس میں سالن وغیرہ پکایا جاتا ہے، مٹی کی ہانڈیاں. والکیزان یہ چھوٹے چھوٹے پیالے ہے نا، یا گلاس وغیرہ. لأن هذه كلها تخلط بالسرجین وتطبخ به. یہ تمام کے تمام اوپلوں سے گوبر وغیرہ پر ان کے ساتھ جو ہے وہ مکس ہو جاتا ہے، چونکہ مٹی سے بنائے جاتے ہیں، اور مٹی میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں گوبر تو ہوتا ہے. وتطبخ به میں کھانے بھی بنائے جاتے ہیں. یتم تماسکھا، یہ دلیل دی تاکہ اپنا جو دعا ہے وہ تماسک جو ہے امساک پکڑنا وہ. کما اخبر بھی اہل الوثوق، جیسے کہ اہل وثوق لوگوں نے اس کی خبر دی. لولا تقلید الناس للامام فی قولہ، اگر لوگوں کے لیے امام کی تقلید اس قول میں نہ ہوتی کہ یحل اجتماع بهذه الامور، کہ ان امور کا استعمال یا ان چیزوں کا استعمال حلال ہے. تک عیشہم، ان کی زندگی اچیرن ہو جاتی، وداقت مصالحہم، اور ان کی مصلحتیں تنگ ہو جاتی. لا سیما ان ذاک الامر، خصوصاً جب کوئی معاملہ مشکل ہو جائے، یعنی اضطراری کیفیت ہے، اس حالت میں بھی استعمال نہیں کر سکتے. و امام عظیم، امام بڑے ہیں. توسع علینا اجتہادی و نور بصیرتی، انہوں نے ہم پر اپنے اجتہاد اور اپنی نور بصیرت سے ہمیں گنجائش دی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کی اتباع کرتے ہوئے کہ یسروا ولا تعسروا. تو کیف یسوء لنا انکار علیہ ما شدت حاجتنا الیہ لیلا ونہارا، تو پھر کیسے ہمارے لیے اس کا انکار کرنا جائز ہے، باوجود اس کے کہ دن رات ہمیں ان چیزوں کی، ان برتنوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہم کہیں نہیں جناب اس مذہب میں احتیاط نہیں ہے. ھذا واللہ من عمی البصیرت، یہ بات اللہ کی قسم وہی کہے گا جو بصیرت کا انڈا ہے. بصارت تو ہے لیکن بصیرت نہیں ہے. فَلَقَدْ كَانَ الْإِمَامُ وَاللَّهِ أَوْرَعَ النَّاسِ وَأَزْهَدَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا وَأَعْفَ النَّاسِ وَأَعْبَدَ النَّاسِ. قسم ہے اللہ کی کہ ہمارے امام لوگوں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ متقی تھے، سب سے زیادہ دنیا سے زاہد تھے، دنیا میں زاہد تھے، اور لوگوں کو معاف کرنے والے تھے، اور سب سے زیادہ عبادت گزار تھے. ومن اشدہم احتیاطاً فی دینہ، اور دین میں سب سے زیادہ احتیاط کرنے. کما شہید لہ ذالک اقرانہ، جیسے کہ آپ کے ہم زمانہ لوگ اس کا کے گواہ ہیں. اب یہاں سے پھر وہ ان ہم زمانہ امام اعظم کے ہم زمانہ لوگوں کی شہادت کو یہاں سے بیان کیا. یہاں تک ہی آج کلاس